لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وقال تعالى في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه المسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق رسوله النبي الكريم محبت کا جنون باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے محبت کا جنون باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے سطح کچ دل پریشان سجدے بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب اے واجے حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ابھی بھی آپ حضرات اپنے عالم دین حضرت مولانا طہور رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جوشیلا خطاب اور پرمغز گفتگو سماعت کر رہے تھے جنہوں نے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑا اہل فلسطین کے حق میں وہ جو کہہ سکتے تھے کہا اور اسرائیل کی بنائی ہوئی چیزوں کے بائیکاٹ کرنے کے لیے آپ سے اپیل بھی کی لیکن خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دیکھنا یہ ہے کہ کل صبح سے لے کر آپ اپنی زندگی کی آخری سانس تک بات 2-4 دن کی نہیں یہ بائیکاٹ کا اعلان مجھے اچھی طرح یاد ہے 2001 میں بھی ہوا تھا جب سرزمین افغانستان پر امریکہ کی قیادت نے 42 ملکوں نے اٹیک کیا تھا
اور ساری دنیا کے مسلمانوں نے مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھی تھی، آیت کریمہ پڑھ کر ان کے لیے دعائیں کی تھیں، بہت ساری تنظیموں کی طرف سے مسجد مسجد پمفلیٹ بانٹے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ امریکن چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ کچھ نوجوان وہ تھے کہ جنہوں نے جوش میں آ کر ان کمپنیوں سے بھی اپنا ناطا توڑ لیا تھا جن کمپنیوں کا تعلق امریکہ یا اسرائیل سے تھا۔ کچھ نوجوان وہ تھے جنہوں نے اس دن پیپسی اور کوکا کولا اور امریکہ کے بنے ہوئے تمام ٹھنڈے مشروبات کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا چلا گیا، معاف کیجیے گا، معاف فرمائیے گا، جب نوجوان نے یہ دیکھا کہ ہماری تو مسجد کے امام صاحب پی رہے ہیں، جب اس نے یہ دیکھا کہ ہمارے تو شہر کا قاضی پی رہا ہے، جب اس نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے مفتی صاحب پی رہے ہیں، جب اس نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں کے تو حاجی صاحب پی رہے ہیں، جب اس نے یہ دیکھا کہ سبھی سعودی عرب سے آئے ہوئے نوجوان پی رہے ہیں، تو آخر وہ کیا کرتا؟ اس نے کہا کہ میاں وہ اب یہ شاید اب اس کے لیے جواب کا فتویٰ آ گیا ہے، میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، ناز کے طور پر نہیں کہہ رہا، کچھ دیوانے ایسے بھی تھے اور ہیں جنہوں نے اس دن سے لے کے آج تک اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، اور یہ طے کیا ہے کہ جب تک اسلام غالب نہیں آ جاتا اور جب تک امریکہ اور اسرائیل سے مسلمانوں کی جنگ ختم نہیں ہو جاتی، جب تک افغانستان سے امریکی فوج باہر نہیں چلی جاتی، اور جب تک بیت المقدس پر فتح کا پرچم نہیں لہرا لیا جاتا، تب تک ہم اس مشروب کو نہیں پیئیں۔ مگر یہ جوش ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اور آپ کو بھی دیتا ہوں۔ جنگل میں رہنے والے شیر سے کتے نے شکایت کی اور کہا کہ جناب والا، ہم اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں لے کر آئے ہیں، جسے دیکھو وہ ہمیں کتا کہتا ہے، جسے دیکھو وہ کتا کہہ کر پکارتا ہے، اور کسی کو گالی دینا ہو تو وہ کچھ اور نہیں کہتا، کتا کہہ دیتا ہے۔ تو آج سے ہم آپ کے یہاں اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں کہ آپ پابند کیجئے کہ کوئی ہمیں کتا نہ کہے۔ ہم تو بڑے رسوا ہیں، جہاں جائیں وہاں کتے کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ شیر نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کتے نہیں ہیں۔ کہ بالکل ثابت کر دوں گا، بالکل ثابت کر دوں گا میں۔ کیا کرنا ہوگا؟ کہا آپ کے سامنے گوشت کا ایک پارچہ رکھا جائے گا، شام تک اسے چھونا نہیں ہے، اور شام تک تمہارے سامنے رہے گا، اسے منہ نہیں لگانا ہے۔ اگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس گوشت کو نہیں کھاؤ گے شام تک، تو پھر ہم اعلان کر دیں گے کہ آج سے ان کو کتا نہ کہا جائے، نام چینج کر دیا جائے گا۔ اب کتے صاحب دو ٹانگیں کھڑے کر کے بیٹھے اور سامنے گوشت کا پارچہ رکھا ہوا ہے، اب اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، زبان ان کی لٹکی ہوئی ہے، اس میں سے راڑ ٹپکنا شروع ہو گئی، ایک طرف گوشت کی خوشبو اور وہ بھی کتے کی ناک جو بہت دور سے سونگھ لیتی ہے۔ کبھی سوچا کہ کھاؤں، لیکن پھر اندر سے کہا کہ پھر لوگ مجھے یہ کہیں گے، لہذا شام تک امتحان دینا ہے۔ چند گھنٹوں کا انتظار کیا، لیکن وہ انتظار کہاں کر سکتا تھا؟ زبان نے کہا، دل نے کہا، ارے میاں دنیا کو کتا کہنے دو، گوشت کھاؤ، مزہ آئے گا۔ معاف کیجیے گا، مثال تو بڑی بھنڈی ہے، بہت بھنڈی ہے، لیکن کیا روئے زمین کا مسلمان صبر کر سکے گا، ہمت کر سکے گا؟ جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ کہلاتا ہے، 2.5 سال تک قریش مکہ نے بائیکاٹ کر دیا،
یہ بائیکاٹ کا سلسلہ دونوں طرف سے چلتا ہے. یاد رکھیے گا، کفر مسلمانوں کا بائیکاٹ کرتا ہے اور مسلمانوں کا کافروں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. لہذا محمد رسول اللہ کا بائیکاٹ کیا انہوں نے اور کہا کہ نہ کوئی ان کو کھانا بیچے گا، نہ کوئی ان کو دانا دے گا، نہ کوئی ان سے رشتے کرے گا، نہ کوئی ان کو اپنے گھر پناہ دے گا، نہ کوئی ان کی مدد کرے گا. کتنا زمانہ گزرا؟ 2.5 سال یا 3 سال. صحابہ یوں ہی صحابہ نہیں کہلاتے. رضی اللہ عنہم کا خطاب انہیں یوں ہی نہیں مل گیا. انہیں دنیا ہی میں جنت کے پروانے یوں ہی نہیں دے دیے گئے. ان کی مغفرت کا اعلان یوں ہی نہیں کیا گیا. ان کے ایمان کو ماڈل اور نمونہ یوں ہی نہیں بنایا گیا. 2.5 سال تک ان کے بچے بھوک سے تڑپتے رہے، ماؤں کی گودوں میں دم توڑ دیا. روٹی نہ ملی، غذا نہ ملی تو پہاڑ کے دامن میں گئے اور سوکھے پتوں کو لا کر پانی میں بھگو کر اپنے بچوں کے ہونٹوں پر لگایا، یہاں تک کہ پیڑوں کی چھال کو چبایا، یہاں تک کہ سوکھے چمڑوں کو پانی میں بھگویا اور اسے چوس کے اپنی بھوک بجھائی. لیکن اعلان کر دیا، اے مکے والوں، اگر جتنا تمہیں ستانا ہو ستاؤ، جان ہم بھی دے دیں گے اور ہمارے بچے بھی جان دیں گے، لیکن محمد رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم صبر کے ذرا سے مرحلے میں ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. ہمارے سامنے آج اپنی چیزیں موجود ہیں لیکن ہم استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قصور کسی اور کا نہیں، قصور ہمارا ہے. یقیناً اہل فلسطین سے ہمیں محبت ہے. فلسطینی وہاں ایک بھی مسلمان نہ ہوتا اور ساروں کو نکال کے باہر کر دیا جاتا، تب بھی وہ زمین ہمارے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے. وہ مقام ہے جہاں سے میرے نبی کا سفر معراج شروع ہوا ہے. میرے نبی جہاں میرے نبی نے اور اس کائنات کے نبی نے انبیاء کی امامت کی ہے، جہاں آپ کے سر پر جبریل کی موجودگی میں انبیاء کی سرداری کا تاج سجایا گیا ہے. وہ ہے مسجد اقصی، جس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے، جس کی طرف منہ کر کے حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے سجدے کیے ہیں. وہ قبلہ اول. معمولی مقام نہیں ہے. اس جگہ سے ہمارا دنیا کی طرح سمجھ لے روحانی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، جذباتی رشتہ ہے، ہمارا دینی رشتہ ہے، وہ ہماری وراثت ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر مانتے ہو تو یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہودیوں کے لیے یہ اعلان کیا ہوا ہے. یہ امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دیا جائے. اگر حضرت عمر سے محبت کرتے ہو تو حضرت عمر نے تمام یہودیوں کو اس سرزمین سے باہر نکال دیا. یہ موقع کیوں آیا اور آج یہودی کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ کون ہے ذمہ دار؟ یہ سمجھنا پڑے گا، مسلمانوں جاننا ہوگا. ہم نے کیا نہیں مانا؟ جو مولانا ظہور رضا صاحب نے کہا وہ ایک ایک لفظ ان کا سچا تھا اور ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو نہیں مانا. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کو مان لیں تو رب کعبہ کی قسم دنیا سے ظلم مٹ جائے گا، دنیا میں انصاف قائم ہوگا، دنیا پر انصاف کا سورج چمکے گا.
لیکن مسلمانوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہودیوں کا قانون ماننا ہے، ہمیں عیسائیوں کا قانون ماننا ہے، ہمیں مشرکوں اور بت پرستوں کا ماننا ہے، ہمیں مجوسیوں اور پارسیوں کا ماننا ہے۔ اگر نہیں ماننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو نہیں ماننا ہے۔ 24 اکتوبر 1945 کو جب یہودیوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑ دینے کے بعد ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اب دنیا پر ہمارا قانون چلے گا اور ہمارا قانون اقوام متحدہ کی شکل میں دنیا پر نافذ کر دیا گیا ہے، اس کی سیکورٹی کونسل بنا دی گئی ہے۔ تو جن ملکوں کے سربراہوں نے یہ کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، ہم اس کے رکن ہیں، ہم اس کا قانون مانتے ہیں، اسی دن وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اور اسی دن ان کا ملت اسلامیہ سے رشتہ کٹ چکا ہے۔ ابھی ہمارے نوجوان شاعر درد بھری نظم پیش کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ مسلم حکمراں، مسلم کہاں ہے؟ یہ مسلم، یہی تو دھوکہ ہے، یہی دھوکہ ہے۔ ان کی فوج مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ان کی فوج سرزمین حرم کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، ان کی فوج قرآن کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، ان کی فوج مسلم حکمرانوں کی ہے، یہودیوں کے بنائے ہوئے قانون کی حفاظت کے لیے۔ لہذا پاکستان کی پوری فوج، ایک فوجی بھی اسرائیل کی سرحد پر نہیں گیا۔ اگر اس کے پاس ایٹم بم ہے تو امریکہ کی فوج کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، افغانستان کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے، اسلامی عمارت کو مٹانے کے لیے، اسلامی قرآن کے قانون کو دفن اور ختم کرنے کے لیے وہ حکمران چاہے زرداری ہو یا وہ مشرف ہو یا آج کا نواز شریف ہو، ان کی حکومت، ان کی فورس، ان کی انٹیلیجنس اگر ہے تو اسلامی قانون کی حفاظت کے لیے نہیں، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ جو اسلام کی بات کرے گا اس کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ وہ نہ مسجد دیکھیں گے، نہ خانقاہ دیکھیں گے، نہ مدرسہ دیکھیں گے۔ گواہ ہے پاکستان کی لال مسجد کی تاریخ جس میں 800 مسلمانوں کی بچیوں کو قتل کر دیا گیا۔ آج ہم امریکہ کو روتے ہیں کہ امریکہ عراق میں فاسفورس بم گرا رہا ہے۔ وہ تو گرائے گا اس لیے کہ وہ عیسائی ہے، وہ تو گرائے گا اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن اس مشرف کی فوج نے کیا فاسفورس پر بم لال مسجد پر نہیں گرائے؟ پھر بھی تم اسے مسلمان کہتے ہو۔ ہمیں یہی دھوکہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، آپ وہ مسلمان جو فلسطینیوں کے لیے تڑپ رہے ہو، آپ کے دل میں ہے جذبہ سعودی عرب سے لے کے جارڈن تک، مصر سے لے کر کے لبنان تک، بتاؤ مجھے، آپ بتاؤ کون سا مسلمانوں کا ملک ہے؟ شرم آتی ہے ان کو مسلمان کہتے ہوئے۔ امریکہ میں عیسائیوں نے دھرنا دے دیا، برطانیہ میں عیسائیوں نے دھرنا دے دیا، ہندوستان کے سکھوں نے دے دیا، ہندوستان کے امن پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور فلسطینیوں کے حق میں انہوں نے دھرنے دے دیے۔ وہ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسرائیل کا ساتھ بھی دیا۔ ہندوستان کی میڈیا جو ہمارے خلاف زہر اگلتی ہے اس سے بھی راہ نہ گیا جب اس نے فلسطین کے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، ان کے جنازے رکھے ہوئے دیکھے، انہیں بلکتے ہوئے دیکھا، انہیں خون میں نہاتے ہوئے دیکھا، ان کی چیخوں پکار دیکھی، تو زی ٹی وی تک، این ڈی ٹی وی تک، آج تک جو ہمارے نہیں ہے، ہمارا تو کوئی نہیں ہے جو دکھا سکے۔ ہندوستان میں تڑپ اٹھے اور تڑپ کر انہوں نے یہ کہا، یہ ہے اسرائیل کا شہر غزہ، جہاں موت کا ننگا ناچ ہے، جہاں مرد نہیں مارے جا رہے، جہاں معصوم کلیاں کھلنے سے پہلے مسل دی جا رہی ہے۔ لیکن آپ بتاؤ، عرب کی سرزمین کے یہ وہ لوگ کہاں ہے کہ نہ دھرنے کے لیے نکلے، نہ پردرشن کے لیے نکلے؟ کیوں نہیں نکلے؟ اس لیے کہ حکمراں ان کے ہاتھ میں تالے لگا رہے۔
ہتھکڑیاں پہنا. 24 اکتوبر 1945 جس دن یہ اقوام متحدہ کے سامنے ناک رگڑ رہے تھے، جس دن یہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹ جانے کے برسوں کے بعد علاقے اور خطے مانگ رہے تھے اور اپنی سوغات مانگ رہے تھے، جس طرح ہندوستان میں میر جعفر، جس طرح ہندوستان میں میر جعفر نواب سراج الدولہ کا قتل کرا کر انگریزوں سے وظیفہ مانگ رہا تھا، جس طرح سلطان ٹیپو کو شہید کرا کر میر صادق انگریزوں سے بھیک مانگ کر اپنے بچوں کے پیٹ میں انگارے بھر رہا تھا، جس طرح شاملی کے میدان میں غداریاں کر کے یہاں کے لوگ غازیان اسلام کو قتل کرا رہے تھے، اسی طرح خلافت کے ٹوٹنے کے بعد ارض حرم، حجاز مقدس، جزیرہ عرب کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے یہ بندر بیٹھے ہوئے تھے اور یہودیوں سے یہ کہہ رہے تھے تھوڑا سا ٹکڑا ہمیں بھی. ایک طرف شریف حسین کا خاندان تھا، دوسری طرف یہ آل سعود تھے جنہیں آج آل سعود کہنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا. آل سعود نہیں، یہ آل سلول ہے، یہ عبداللہ بن ابی کی اولاد ہے کہ جنہوں نے بیت المقدس کا سودا کیا اور مسجد اقصی بیچ کر 1948 میں تمام دنیا کی یہودیوں کو بیت المقدس میں لالچ آیا. قاتل اگر ایک طرف یہودی ہے تو قاتلوں کو بلانے والے، قاتلوں کو زمین دینے والے، قاتلوں کو ارض مقدس میں بلا کر اپنے لیے سعودی عرب کا ٹکڑا خرید لینے والے یہ آل سلول بھی ہیں. ہم جس طرح یہودیوں پہ لعنت بھیجتے ہیں اسی طرح ہم ان سے بھی اظہار برات کرتے ہیں. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام میں فقہا میں ایک باب آتا ہے الولا والبراء، دوستی اور دشمنی. دوستی اور دشمنی ایک باب ہے. من احب للہ وابغض للہ، وہی ہوگا اس کے سائے میں جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہو اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہو. جو عنوان آپ نے رکھا ہے کہ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ ہے لا الہ کا، محمد رسول اللہ کا، اور سعودی حکمرانوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس لیے رشتہ نہیں ہے کہ کل جمعے کی نماز میں سعودی حکمرانوں نے امام حرم کو مجبور کیا ہے، اے خانہ کعبہ میں کھڑے ہونے والے، تجھے اگر بولنا تھا تو فلسطینی، تو یہودیوں کے خلاف بولتا اور اپنے حکمران سے کہتا کہ سعودی عرب کی سرحد ایلات شہر سے جو اسرائیل کا شہر ہے اس سے ملتی ہے، لہذا سعودی حکمرانوں کو ان کے پاس فوج بھی ہے، ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم سعودی فوج اگر ایک پتھر اسرائیل کی طرف پھینک دیتی ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا، اگر ایک میزائل پھینک دیتی ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا. لیکن یہ سعودی حکمرانوں نے اپنے ایئرپورٹ اور اپنے ایئر بیس امریکن فوج کو دیے ہوئے ہیں کہ جو یہاں سے اڑتے ہیں اور کن پہ حملہ کرتے ہیں، یمن پہ حملہ کرتے ہیں. کس یمن پہ حملہ کرتے ہیں؟ وہ یمن کا وہ شہر، یہ عدن ابین، جس میں میرے نبی نے کہا کہ عدن ابین سے اسلام کے مددگار اٹھیں گے، اسلام کے مددگار اٹھیں گے. یمن میں اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہم بارک فی یمننا وفی شامنا، اے اللہ میرے یمن میں برکت عطا فرما، میرے شام میں برکت عطا فرما، میرے یمن میں برکت عطا فرما، میرے شام میں برکت عطا فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ہجرت ملک شام کی طرف کر جانا، اگر شام کی طرف نہ کرو تو یمن کی طرف کر جانا، اس لیے کہ قیامت کے قریب یمن میں دین کے مددگار اٹھیں گے. اس سعودی حکومت کے یہاں سے ہوائی جہاز اڑتے ہیں، ڈرون طیارے اڑتے ہیں اور جا کر عدن ابین میں انور العورتی کو شہید کرتے ہیں. یہ کڑوا سچ ہے جو مسلمانوں کو بیان بھی کرنا پڑے گا اور سننا بھی پڑے گا.
کرنا بھی پڑے گا اور سننا بھی پڑے گا، ورنہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کو تالا لگا کر ہم سے پوچھے گا کہ تم نے حق کی حمایت کی یا نہیں کی۔ پچھلا جمعہ، یہ جمعہ تو حرم میں شروعات ہوئی، کس کے خلاف بولے؟ پوری دنیا میں ان مظلوم مسلمانوں کو خارجی کہا، مظلوم مسلمانوں کو تکفیری کہا، مظلوم مسلمانوں کو کہا کہ یہ انتہا پسند و دہشت گرد ہے پوری دنیا میں۔ عراق سے لے کر کے تمام دنیا تک اس امام نے کہا کہ یہ خارجی ہیں اور تکفیری ہیں۔ ارے وہ خارجی ہیں، وہ عراق جن کی سرزمین پر 2003 میں امریکہ 42 ملکوں کو لے کر آیا اور وہاں کر اس نے وہ بمبارڈمنٹ شروع کیا، نہ مسجدیں چھوڑی، نہ مدرسے چھوڑے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے قتل عام نہیں کیا۔ آخر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی نظروں کے سامنے، کتوں کے سامنے پھاڑتے ہوئے دیکھا۔ ابو غریب جیل میں، ابو غریب جیل میں، مجھے کہنے دو، ناصر خان نے کتاب لکھی ہے امریکہ کی خفیہ جیلیں، اس میں لکھا ہے کہ فاطمہ بہن کا ابو غریب جیل سے خط آیا ہے، نور بہن کا ابو غریب جیل سے خط آیا ہے، جس بہن نے یہ لکھا ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں جاتی کہ 10 عیسائی فوجی ہمارے جسموں کو ناپاک نہ کرتے ہو، ہمارے ساتھ عیاشیاں نہ کرتے ہو۔ وہ لکھتی ہے کہ میں ننگے بدن ایک بیرک میں، اے بھائیو تمہیں خط لکھ رہی ہوں، اور جس وقت میں خط لکھتی ہوں اس وقت برابر کی بیرک سے میری دوسری بہن کے تڑپنے کی آواز آ رہی ہے، چیخنے کی آواز آ رہی ہے، چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ اور جب خط مکمل کیا ہے تو خط کے مکمل ہونے پر لکھا کہ اس بہن نے جب یہ دیکھا کہ میری غیرت ٹوٹ چکی ہے، میری عزت ٹوٹ چکی ہے، اس نے بانچوں سے اپنا سر ٹکرایا اور خودکشی کر لی۔ وہ بہن لکھتی ہے خودکشی اسلام میں ناجائز ہے، لیکن مجھے اپنے مولا سے امید ہے کہ میرا مولا اس بہن کی اس خودکشی کو معاف کر دے گا۔ اس نے عرب کے عراق کے بھائیوں سے کہا، اے میرے بھائیوں، میں تمہیں پیغام دیتی ہوں، امریکیوں پر حملہ کرنے سے پہلے ابو غریب جیل کو آگ لگا دو، نہ ہم زندہ رہیں گے، نہ ہم اپنے پاکیزہ رہوں میں عیسائیوں کے لطفوں کو بطور امانت کے رکھیں گے۔ کیا کہہ رہا ہے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر؟ یہ خارجی ہے، یہ تکفیری ہے، یہ ارہابی ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ ارے امریکہ سے یاری کرنے والوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں کی جیلیں توڑ کر محمد بن قاسم کا کردار ادا کیا ہے۔ ابو غریب جیل کو توڑا اور قیدیوں کو باہر نکال کر دنیا کو وہ حدیث یاد دلائی جو ہمیں بھول چکے تھے، جو ہمارے علماء بھی ہمیں نہیں سنا رہے تھے۔ فک العانی، قیدیوں کو چھڑاؤ۔ اور آج بھی خلیفہ ابو بکر البغدادی نے خلافت کے اعلان کے بعد یہ کہا ہے کہ دنیا کی طاقت کی قید میں بند قیدی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا کام تمہارا یہ ہے کہ قیدیوں کو چھڑاؤ، جس نے پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ ولو بعد حین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دشمن ہیں اسلام کے۔ نعرہ تکبیر، اللہ تکبیر، کامیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، دینیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کامیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ناکیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اوپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں اور ساتھیوں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریادیوں کرتے، نہ کھلتے راتے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ خارجی یہ ہے
خارجی وہ نہیں جنہوں نے 42 ملکوں سے مقابلہ کر کے اور اپنے حکمراں صدام حسین کی شہادت کو گوارا کر کے تم کیا کر سکے؟ پوری دنیا صدام حسین کے لیے روتی رہی، میں بھی تڑپتا رہا، آپ بھی تڑپتے رہے، ان کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی رہی، ایثار ثواب ہوتا رہا، لیکن کون تھا جو صدام حسین کو سزا دینے والے جس کی گردن ناپ لیتا؟ یہ دولت اسلامیہ کے شیخ تھے، یہ ابو بکر البغدادی تھا، یہ ابو محمد العدنانی ہے جس نے اس جس کو پکڑا اور جس کو پکڑنے کے بعد سولی پر لٹکا کر یہ کہا کہ صدام تیرا قاتل اب عراق کی سرزمین پر دندناتا نہیں۔ ہے کوئی؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عمر کے پاس عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں۔ کل تک تو عمر تھے، آج ابو بکر بھی ہیں۔ انشاءاللہ کوئی اختلاف نہیں ہے، عمر کی شان ہے اشدہم فی امر اللہ عمر، اور ابو بکر کی بھی نرالی شان ہے۔ جانتے ہو بکر کی شان؟ ابو بکر کی شان بڑی نرالی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کچھ مسلموں نے، مسلم نما چہروں نے، ایمان کے دعوے داروں نے یہ کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے، زکات بیت المال میں جمع نہیں کریں گے، اسلامی نظام کو نہیں مانیں گے، تنہا تنہا زکات دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا اور کہا یہ اعلان کرنے کے بعد یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مرتد ہے۔ اور جب حضرت عمر نے بھی، حضرت علی مرتضیٰ نے بھی، عثمان غنی نے بھی اور تمام صحابہ نے کہا کہ آپ کلمہ کو مسلمانوں سے لڑیں گے، آپ ایمان والوں سے لڑیں گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں سے لڑیں گے۔ تو صدیق اکبر نے کہا سنو، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز تو جماعت سے پڑھے گا، امام کے پیچھے پڑھے گا اور زکات نہیں جمع کرے گا، لقاتلتہم، میں اس سے قتال کروں گا، کوئی میرے ساتھ آئے نہ آئے۔ اسی طرح آج ابو بکر صدیق کی نسبت پر حضرت حسین کی اولاد نے، موسیٰ کاظم کے بیٹے نے، جعفر صادق کے نور نظر نے، امام زین العابدین کے لہو نے، حضرت علی کے خون کے قطرے نے، محمد رسول اللہ کے جگر گوشے نے دنیا سے اعلان کر دیا ہے کہ چاہے وہ تابوت اردن کا ہو اور چاہے وہ تابوت لبنان کا ہو اور وہ چاہے تابوت سعودی عرب کا ہو، ہماری کوئی سرحد نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے شام کا بارڈر توڑا ہے، ایک دن یہ آئے گا کہ نجد کا بارڈر توڑ کر ہم سعودی عرب کے اندر بھی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر حق کو واضح فرما دے، کیونکہ دجال کا زمانہ ہے، اور دجل کے معنی آتے ہیں کسی چیز پر پانی چڑھا دینا، ملمس شادی، چاندی ہے سونا نظر آ رہا ہے، یہی دجال کا زمانہ ہے، کیونکہ دجال نے اپنی قوت کو لانے کے بعد پوری دنیا کا میڈیا جو اس کا ہتھیار ہے اسے اپنے کنٹرول میں لیا کہ وہ جو چاہے بتائے۔ آج فلسطینیوں کا ظلم کیوں نہیں بتاتا اس کا میڈیا؟ یہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے پاس آ گیا، یہ تو امت کے نوجوانوں نے جنرلی میڈیا پر آپ کے پاس ویڈیو آ گئی، ورنہ آج بھی 7 حملے فلسطین غزہ پر آج ہوئے ہیں، 7 حملے، کوئی میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا۔ ذرا 7 میزائل جس مقام پر گرے ہو اس کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہو رہا ہوگا؟ حال وہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ امت مایوس نہیں ہے۔ میں آج غزہ کے شیروں کو
اور فلسطین کی ماں کو اور وہاں کے معصوم بچوں کو کہ جنہیں شہادت کا موقع ملا تو آخری وقت میں بھی شہادت کے خون سے وہ داستان رقم کر کے چلے گئے. پوری دنیا نے مسجد اقصی کو بھلا دیا تھا, بیت المقدس سے رشتہ توڑ لیا تھا, ہمیں بیت المقدس یاد آتا تھا تو شب معراج میں یاد آتا تھا, بیت المقدس اگر یاد آتا تھا تو 27ویں رجب کو یاد آتا تھا. اے فلسطینی ماں اور اے بیٹو, تمہارے خون کو سلام, تم نے پوری دنیا کو جگا دیا ہے, تم نے اپنے خون سے پوری دنیا کو زندہ کر دیا ہے. ہمارے دل مردہ تھے, ہم کہاں جمع ہو سکتے تھے؟ نہ ایوٹ محل میں آ سکتے تھے, نہ پوسد میں آتے, نہ عمر کھیڑ میں آتے, لیکن اب کیسے نہ آئے؟ تمہاری لاشیں ہمیں آواز دے رہی ہے, تمہاری آہیں ہمیں پکار رہی ہے, تمہارا لہو ہمیں آواز دے رہا ہے. اے شہیدوں, تمہاری عظمتوں کو سلام کہ تم بچپن ہی میں قبول کر لیے گئے. تم نے تو شہادت کا جام پی کر فزتو اور اپنے کعبہ کا نعرہ لگایا ہے. تمہارا لہو رائے گا نہیں جائے گا. جب مصریوں کا خون رائے گا نہیں گیا, جب افغانیوں کا خون رائے گا نہیں گیا, جب صدام حسین کا خون اور اس کے بیٹے کا خون رائے گا نہیں گیا. صدام کی شہادت کے بعد امریکہ مسکرا رہا تھا. عید کے دن, ہماری خوشی کے دن سولی پر چڑھایا تھا تاکہ ہمیں چلا سکے. بقرہ عید کا دن تھا, اس نے صدام کی قربانی دی تھی اور یہ پیغام دینا چاہا تھا کہ اب جو ہمارے مقابلے پر آئے گا اسے ہم قتل کر دیں گے تاکہ کوئی ہمارے خلاف آواز نہ اٹھا سکے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب کون ہے جو مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ملائے گا, لیکن صدام حسین کی شہادت کے سکپ سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اردن کی سرزمین سے ابو مصعب زرقاوی کو بھیجا جس کا رشتہ لا الہ الا اللہ کا تھا, اور اس نے آ کر کمان سنبھالی اور کہا صدام تم جیل میں عبادت کرتے رہو, تم جیل میں قرآن لکھتے رہو, تم جیل میں نفلیں پڑھتے رہو, تمہارا پرچم میں اپنے ہاتھ میں تھاموں گا, میں اپنے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھاموں گا. میں ہوں اردن کا رہنے والا لیکن عراق میں اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دوں گا. ابو مصعب زرقاوی شہید ہوئے تو پرچم ابو عمر البغدادی کے ہاتھ میں آیا. 2010 میں جب ابو بغدادی شہید ہوئے تو انہی کی شورا کے رکن ابو بکر بغدادی کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم آیا. اور یہ حضرت حسین کی وہ اولاد تھا کہ جس نے 2 سال کے اندر ایلپو سے لے کر دیانا تک اسلام کا پرچم چاروں طرف لہرا دیا ہے. چرچوں پر صلیب کے توڑ کر وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, ہم جب کبھی ہم نے شکست کھائی ہے گول میز کانفرنس میں کھائی ہے, مذاکرات کی میز پر کھائی ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے کہ ہمارا آخری مارکا یہودیوں کے بیچ ہوگا. آخری مارکا ہمارا یہودیوں کے بیچ ہونا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دشمن کوئی قوم کبھی نہیں بچی. قوم سمود ہلاک, قوم عاد ہلاک, قوم تبا ہلاک, قوم نوح ہلاک, قوم لوط ہلاک. یہاں ایک اور قرآن کی آیت کی روشنی میں ایک نقطہ آپ کو بیان کیے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے دشمنوں کو ختم اور قتل اور عذاب دینے کے 2 طریقے. کتنے؟ 2. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو جس قوم پر حجت پوری ہو گئی ہے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے نکل جائیے, اب ہم اس پوری قوم کو ہلاک کریں گے. جیسے نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بناؤ اور اپنے ماننے والوں کو
اس میں بٹھا لو، ہماری پوری قوم کو ڈبائیں گے، چاہے تمہارا بیٹا ہے اور بیوی ہی کیوں نہ۔ لوط علیہ السلام سے کہا سحر کے وقت تم اس بستی سے نکل جاؤ، اب یہ بستی الٹنے والی ہے، اب اس پر پتھروں کا عذاب آنے والا ہے، اور ان کی طرف پلٹ کر بھی مت دیکھنا، بلا تاسا علی القوم الکافرین، اس کافر قوم پہ افسوس بھی مت کرنا۔ یہاں میں یہ نقطہ بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ان ظالم قوموں پر مسلمانوں کو افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی حال میں ضرورت نہیں ہے کہ ان پر افسوس کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے کہا تم نکل جاؤ، ہم تمہاری قوم کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ہود علیہ السلام سے کہا تم نکل جاؤ، ہم تمہاری قوم کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جاؤ، ہم اس کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک کرنے والے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ آسمانی عذاب غیبی طاقتوں سے ہلاک کر رہا ہے، اپنے نبیوں اور رسولوں سے کہتا ہے تم دوسری سرزمین کی طرف نکلو، ہم ہلاک کریں گے۔ اس عذاب کی شکل اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ ان کا نہ بچہ بچتا ہے، نہ بوڑھا بچتا ہے، نہ عورت بچتی ہے، سب ٹوٹل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو دعوت کا فریضہ دے کر بھیجتا ہے، ایک وقت تک دعوت دینا ہے، پھر ان سے برات کا اعلان کرنا ہے، اور پھر وہاں سے ہجرت کراتا ہے، ہجرت کر کے نکل جاؤ۔ ادھر نبی ہجرت کرتا ہے اور نبی پر جہاد کا حکم فرض ہو جاتا ہے کہ اب دشمنوں سے تم لڑو، اب تم میرے دشمنوں کو قتل کرو گے، قاتلوہم، تم قتال کرو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اب اللہ جبریل کے ہاتھوں نہیں تمہارے ہاتھوں یہ ختم کرانا چاہتا ہے۔ کیوں کرانا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے وہ مدد کا وعدہ پوری دنیا دیکھ لے، وَيَنْصُرْكُمْ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی آ گئی، وَيُخْزِهِمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کرے۔ اگر آسمان کی بارش سے مر جائے تو دنیا کو کیا پتہ چلے گا؟ اگر طوفان سے مر جائے تو رسوا کہاں ہوں گے؟ اگر زمین نکل جائے تو پھر یہ کہاں پتہ چلے گا کہ یہ ذلیل و خوار ہوئے؟ ذلیل و خوار تو جب ہی ہوں گے جب یہ گرفتار کر لیے جائے، ذلیل و خوار تو جب ہوں گے جب انہیں فدیہ لے کر چھوڑا جائے، ذلیل و خوار تو جب ہوں گے جب انہیں قیدیوں کے بدلے میں قیدی چھڑائے جائے، یہ گرفتار ہوں، یہ شکست کھائے، یہ زخم کھا کے واپس لوٹے، وَيُخْزِهِمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یہ کیوں کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تاکہ ایمان والوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ یہ قرآن ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کے پورے لشکر کو بدر میں مارا۔ اللہ چاہتا تو مکے میں ہی مر جاتا، ابو لہب تو نہیں آیا تو مکہ میں مرا۔ جب 70 کی آپ نے خبر سنی کہ یہ فلاں اتنے فلاں آئے ہیں تو محمد رسول اللہ نے یہی تو کہا کہ اہل مکہ نے اپنے جگر گوشے قتل ہونے کے لیے بھیج دیے ہیں، ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے کہ سرکار مدینہ نے کہا ہذا مقتل ابی جہل وہذا مقتل شیبہ وہذا مقتل ربیعہ وہذا مقتل عتبہ وہذا مقتل ابی بن خلف وہذا مقتل امیہ بن خلف۔ نبی نے اشارہ کر دیا اور صحابہ کہتے ہیں نبی نے جس جگہ کہا تھا رب کعبہ کی قسم، نہ بال ادھر تھا نہ پھانس ادھر تھی، اسی مقام پر عتبہ قتل ہوا، اسی مقام پر شیبہ قتل ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کس نے کیا؟ محبت اور محنت نے۔ قتل کس نے کیا؟ حضرت حمزہ نے۔ قتل کس نے کیا؟ مصعب بن عمیر نے۔ کس نے کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم سے کہا
فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم، تم نے قتل نہیں کیا، قتل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی، وہ میرے محبوب تم نے ایک مٹھی پھینکی تھی اور میرے سارے کافروں کو اندھا کر. یہ کہلاتا ہے جس کا بھی نعرہ لگایا جہاد. دنیا والوں آپ بھی سنو اور مسلمانوں آپ بھی اچھی طرح سنو، یہ جہاد رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے. مومنوں کے حق میں بھی رحمت ہے اور اللہ کے باغیوں کے حق میں بھی رحمت ہے. اگر جہاد نہ ہو تو کوئی کافر نہیں بچے گا، نہ ان کا بوڑھا، نہ ان کا جوان، نہ ان کا بچہ، نہ ان کی عورت، نہ ان کا کوئی پادری، کوئی نہیں بچے گا. جہاد رحمت اس لیے ہے کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جاتا، بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا، باہر راجیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، اور جنہیں غلام بنایا جاتا ہے انہیں مہلت دی جاتی ہے. آؤ اسلام کی چھاؤں میں آ جاؤ، تمہیں زندگی بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا. لہذا جہاد سراپا رحمت ہے، رحمت ہے. سامنے والوں سے کہا جاتا ہے اسلام قبول کر لو، امن کی چھاؤں میں آ جاؤ گے. نہیں قبول کرتے تو جزیہ دینے لگو، معمولی درجے کا جزیہ ہم تم سے لیں گے، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو مقابلے پر آ جاؤ. جو مقابلے پر آئیں گے ان کو قتل کیا جاتا ہے. اس لیے جہاد رحمت ہے، فساد نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا لقب کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس لیے آپ کی امت پر چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، وہ پارسی ہی کیوں نہ ہو، وہ عذاب نہیں آئے گا جو نوح پر آیا تھا. وہ عذاب نہیں آئے گا جو قوم نوح پر آیا تھا. تو پھر کافر کیسے ختم ہوں گے، اللہ کے دشمن کیسے ختم ہوں گے؟ اس کے لیے رسول اللہ نے کہا الجہاد واجب الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. جو ظالم امریکہ میں دندناتا ہوا آئے گا اس کا سر قلم کیا جائے گا. جو عراق کی سرزمین پر آئے گا لڑنے کے لیے آئے گا اسے ختم کیا جائے گا، اور جو نہیں آئے گا اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی. لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ جو آج پوری دنیا میں بچے ہوئے ہیں لوگ سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. میڈیا پر مت جاؤ، میڈیا پر مت جائیے. رب ذوالجلال کی قسم ہم ایسا نہیں کر سکتے جیسے دنیا ہمارے ساتھ کرتی ہے. ہم ہندوستان کے برادران وطن سے کہنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، یہاں کی میڈیا سے کہنا چاہتے ہیں انصاف کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ عراق میں آج حکومت میں آئے ہیں میرا اس میں کیا دخل ہے؟ تمہارا کیا دخل ہے؟ ان کی سرزمین پر ظلم و ستم ہوا، انہوں نے ان کو مار بھگایا، وہ اقتدار میں آ گئے، لیکن تمہیں تو گنگانے چاہیے تھے. وہ مسلمان ہوتے ہوئے، کٹر مسلمان ہوتے ہوئے ان کے سامنے بڑے سے بڑا سورما آ جائے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے، وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتے. انہیں کون روکنے والا تھا؟ اگر وہ 48 نرسوں کے سر کاٹ کر سولی پر چڑھا دیتے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے، 2002 کا نریندر مودی حکومت میں آیا ہے، ہم اسے میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے احمد آباد اور ہم نے نرودا پاٹیا کی بہنوں کا بدلہ لے لیا، یا ہم نے حال میں مظفر نگر کی بہنوں کا بدلہ لے لیا. نہیں کیا انہوں نے ایسا، اس لیے کہ ان کا قرآن، ان کی حدیث، ان کے نبی کی شریعت، ان کے نبی کی سیرت، ان کے نبی کا طرز عمل یہ کہتا تھا کہ عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہندوستان کی بے گناہ عورتیں ہیں، یہ بے گناہ بچیاں ہیں، انہیں مارنا نہیں، ان کی حفاظت کرنا. ایک نفس گواہ ہے جس نے آ کر یہ کہا
انہیں دہشت گرد نہ کہو، انہیں قاتل نہ کہو، وہ ہمارے بھائی تھے، ہمیں بہنوں کی طرح حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، تبھی تو ہم آج اپنی ماں کی گود میں اور اپنے باپ کے سائے میں نظر آ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج چونکہ ہم بات دوسری طرف چلی جائے گی، فلسطینیوں کے غم میں آئیں گے، اور فلسطینیوں کا غم اس وقت پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہم آج کے ظالموں اور منافقوں کے چہروں سے نقاب نہ اٹھائیں۔ بھول جاؤ ان حکمرانوں کو، یہ وہ ہیں ان کا حشر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ دوبارہ بھیج دے اور زندگی دے دے تو ان کے ساتھ وہ وہی معاملہ کریں گے جو انہوں نے اس منافق کے ساتھ کیا تھا کہ جو رسول اللہ کے فیصلے کے بعد حضرت عمر سے فیصلہ کرانے آیا تھا، اس کا سر کاٹ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو میرے آقا کے فیصلے کو نہ مانے، جو محمد رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے، اس کا فیصلہ سر قلم کرنا ہے۔ لہذا یہ تمام حکمراں 24 اکتوبر 1945 کو جب انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم قرآن کے فیصلے پر نہیں چلیں گے، ہم یہودیوں تمہارا بنایا ہوا قانون مانیں گے، ہم اقوام متحدہ میں بھیک مانگیں گے، ہم سیکورٹی کونسل کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، اسی دن یہ مرتد ہو چکے ہیں، ان کی سزا وہی ہے جو 1450 سال پہلے حضرت عمر نے طے کی تھی، اور اس سزا کی تائید میں آسمان سے اللہ تبارک و تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کے انداز میں بول اٹھا تھا اور قرآن کا قانون بن چکا تھا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فتح مبین قریب ہے، مسجد اقصی آزاد ہوگی، کر امت کے عمر پہ فخر کر رہی تھی، اب اللہ نے تحفے کے طور پر قربانیوں کے نتیجے میں شہادتوں کے خون کو قبول کرتے ہوئے، آپ کی قوت نازلہ کو قبول کرتے ہوئے، آپ کی دھڑکنوں کو دیکھتے ہوئے امت کو ایک طرف مشرق وسطی میں ابو بکر دے دیا تو خراسان میں عمر دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا چکے ہیں کہ خراسان سے بھی ایک لشکر آئے گا، اور اللہ کے رسول یہ بتا چکے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے، جب میرا جگر گوشہ آئے گا جسے یہودی جب یہ قتل کرنا چاہتے تھے، جسے اہل کوفہ اسی وقت مار دینا چاہتے تھے، جب امام مہدی آئیں گے تو ملک شام مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا، عراق میں ان کے حامی کھڑے ہوں گے۔ آج شام اور عراق میں اللہ کے وہ دیوانے کھڑے ہیں جو امام مہدی کا دست بازو بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سرزمین پر یہ مارکا آگے بڑھے گا جس میں یہودیوں کو کودنا پڑے گا، اور یہ حدیث سنا کر اپنی بات ختم کر کے آپ کو اجازت دوں۔ انشاءاللہ شہادتوں سے مت گھبراؤ، شہادتیں یقیناً غم تو ہوتا ہے، لیکن اہل فلسطین مبارک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں عبداللہ، 7 یا 6 بیٹیاں چھوڑ کر احد میں نکلے۔ حضرت جابر کی کتنی بہنیں تھیں؟ 7 بہنیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں ابا جان میں جاؤں گا، باپ کہتے نہیں بیٹے تو بہنوں کے پاس رہے، میں جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ نکل گئے، میدان احد میں شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد جب 7 بہنوں کی ذمہ داری جابر کے کاندھوں پر آئی تو غمگین رہے۔ ایک دن غمگین دیکھ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر غمزدہ کیوں ہے؟ کہا ابا شہید ہو گئے، 7 بہنوں کی ذمہ داریاں، غمزدہ نہ ہو تو کیا ہوں؟ رسول اللہ نے کہا جابر کیا میں تجھے نہ بتاؤں اللہ نے تیرے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول بتائیے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ سے بن پردے کے ملاقات کی ہے، ساری چڑمنے سارے پردے ہٹا دیے، اور جابر سے کہا، تیرے والد سے کہا عبداللہ مان کیا مانتا ہے، آرزو کیا ہے تیری، تمنا کیا ہے، چاہت کیا ہے جنت میں؟ تو تیرے باپ نے بتاؤں کیا چاہت کی ہے؟ حوریں نہیں مانگی، غلمان نہیں مانگے، جنت کی شراب نہیں مانگی، جنت کی نعمت
رحمتیں نہیں مانگی. تیرے باپ نے رب سے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندگی دے دے, دوبارہ دنیا میں بھیج دے, دوبارہ مدینہ میں بھیج دے. احد کا مارکا جیسا پھر کوئی مارکا ہو, میں پھر دین اسلام کے لیے اٹھوں اور اس کے بعد شہادت کا جام پیوں. تیرے چشمہ سلسبیل میں, تیری نہر کوثر میں, تیرے چشمہ تسلیم میں وہ لذت نہیں ہے جو جام شہادت میں دی. اس لیے شہادتیں ہمیں زندہ کرتی ہیں. ہم شہیدوں کو مردہ نہیں کہہ سکتے. قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, لہذا ہمارے جتنے فلسطینی ہیں وہ جنت کی وادیوں میں جا رہے ہیں. یہ مار کا برابری کا نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے اتنے مارے اور فلسطینیوں نے اتنے قتل کر دیے, یہ ہمارا اپنا پیمانہ ہے. جب ابو سفیان نے احد میں 70 صحابہ کو قتل کر کے نعرہ لگایا دل کا بھی دل کا, یہ جنگ پچھلی جنگ کے بدلہ ہو گیا. تم نے پہلے ہمارے 70 قتل کیے تھے, ہم نے بدلے میں 70 قتل کر دیے ہیں. تو نبی تڑپ اٹھے اور نبی نے کہا نہیں, قتلانا فی الجنہ وموتاکم فی النار, تیرے مرنے والے جہنم میں ہیں اور میرے شہید جنت میں ہیں. لیکن انشاءاللہ اب آپ سوچو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ہواؤں سے مر جائیں, طوفان سے مر جائیں. نہیں, مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ان کا خاتمہ ہونا ہے, یہ اللہ نے لکھ دیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا لا تقوم الساعہ, سورج مغرب سے نہیں نکلے گا, قیامت نہیں آئے گی, اور ان کا خاتمہ بھی حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہونا ہے. چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ستایا ہے, حضرت عیسیٰ ہی ان سے انتقام لیں گے. یہی حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے جا رہے تھے کہ اللہ نے انہیں بچایا, تو انہی کے ہاتھوں محمد رسول اللہ کی امت حضرت عیسیٰ کے دائیں بائیں ہوگی, اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک ایک یہودی قتل کیا جائے گا. آقا نے فرمایا لا تقوم الساعہ, قیامت نہیں آئے گی حتی یقاتل المسلمون الیہودا, جب تک کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہیں ہو جاتی. فیقتل المسلمون الیہود, پھر مسلمان ان کو پکڑ پکڑ کر قتل کرنا شروع کریں گے. حتی یقتبی الیہود, یہاں تک کہ یہودی چھپے گا پیڑوں کے پیچھے, من وراء الحجر, پتھر کے پیچھے, والشجر, پیڑ کے پیچھے, والقواعد من البیت, بنیادوں میں بنکروں میں چھپنا چاہے گا. پتھر بول اٹھیں گے, پیڑ پکار اٹھیں گے, بنیادوں سے آوازیں آئیں گی یا عبداللہ یا مسلم, اے مسلمان ادھر آ, تعال ادھر آ, ورائی یہودیون, میرے پیچھے یہودی چھپا ہے. فقتلہ, تیرے ہاتھوں اللہ انہیں قتل کرائے گا تاکہ تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے, تاکہ یہ رسوا ہو جائے, تاکہ اللہ کی مدد آئے. امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو مارتا تھا مکے میں, وہ کسی اور کے ہاتھوں نہیں, بدر میں حضرت بلال کے ہاتھوں ہی قتل ہونا ہے. یہ اسی کی تیاریاں ہیں, اسی کا اسٹیج سج رہا ہے. کیا آپ نے سوچا تھا 4 سال پہلے شام میں یہ ہو جائے گا؟ کیا کسی نے سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا؟ آج ساری دنیا کا کفر, فرانس سے لے کر امریکہ تک, برطانیہ سے لے کر کے پوری دنیا تک کہہ رہا ہے اب پھر عراق چلنا پڑے گا. بھاگے تھے وہاں سے نکل کر آئے تھے, اپنے ایجنٹوں کو بٹھا کر آئے تھے, پھر جانا پڑے گا. وہاں کوئی طاقت آ رہی ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے امام مہدی کا ظہور نزدیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی امام مہدی کے ظہور کے 7 سال کے بعد ہو جائے گا. یہ موسم جو اس وقت دنیا میں بن رہا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں تھا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 5واں دور خلافت کا ہے, خلافت قائم ہو کر رہے گی.
دنیا بہت دنوں سے شرابیوں کے چنگل میں ہے، جواریوں کے چنگل میں ہے، نشاخوروں کی زد میں ہے، قاتلوں کی گرفت میں ہے، خون انسانوں کا پانی کی طرح بہ رہا ہے۔ انشاءاللہ قرآن کے ماننے والے دنیا پر پھر سے رول اور حکمرانی کرنے جا رہے ہیں۔ ثم تکون فیکم خلافۃ علی منہاج النبوہ، ظاہر ہے کہ باطل کو ختم کرنے کے لیے شہادتوں کے نذرانے تو دینے پڑیں گے۔ احد میں 14 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تو فتح ملی، احد میں 70 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تو اس کے بعد غزوہ احزاب میں فتح ملی۔ اس طرح شہادتوں کے نذرانے امت دیتی چلی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی بیت المقدس انشاءاللہ آپ کے قبضے میں دے گا۔ یہ امت پچھلی امتوں کی طرح ہے، 2 مرتبہ پچھلی مسلم امت سے بیت المقدس چھینا، 1 مرتبہ بخت نصر نے چھینا، 1 مرتبہ جالوت نے چھینا، 2 مرتبہ پھر واپس آیا۔ اس امت کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ 1 مرتبہ 1099 میں عیسائیوں نے چھینا تو 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے واپس لے لیا، اب 1967 میں یہودیوں نے چھینا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب امت مسلمہ کا کوئی شیر اپنی قیادت کے ساتھ پھر بیت المقدس کو واپس لے گا اور ہمارے عروج اور ہماری ترقی کا دور شروع ہوگا۔ ہم تو صرف یہ کہتے رہے کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، تو پکارے گا تو اے صحنے حرم آئیں گے، اب ابابیل کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم۔ یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے۔ اس 1.5 مہینے کی جنگ کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ فلسطین کے بچوں نے اپنی غلیروں سے، اپنے پتھروں سے، اپنے فولادی سینوں سے، اپنے عزم سے جنگ نہیں ہاری ہے، جنگ اسرائیل ہارا ہے۔ وخارقون شہیدہ کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ کل بھی حضرت حسین کی شہادت نے حضرت حسین کے مشن کو زندہ رکھا تھا اور آج بھی حسین کی اولادوں نے شہادت کا جام پی کر ان کے مشن کو زندہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محبت عطا فرمائے۔ محبت کا اظہار دشمنوں سے نفرت کر کے کیجیے، اور وہ یہ کہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ۔ سب سے پہلی چیز جو زیادہ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہے ٹھنڈا، پیپسی، کوکا کولا، مرینڈا، سب کے سب انہیں چھوڑ دیجیے۔ حدیث، کولگیٹ، کلوزر، یہ بتائیں ہمارے پڑھے لکھے نوجوان، اپنے گھروں میں بتا دیں یہ چیزیں ہمیں نہیں خریدنا ہے۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم مال کی اس کو لگائیں تو بہت ہار جائے گا، اتنی ہی ہمارے بس میں ہے۔ اس سے زیادہ جب موقع ملے گا تو وہ پھر انشاءاللہ آگے دیکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرو۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ آج یہ امت کے اتحاد کا سیلاب سرزمین عمر کھیڑ پر جمع ہے، یہ سارے مسلکوں کی دیواریں توڑ کر، یہ ساری بنیادوں اور رکاوٹوں کو توڑ کر
فلسطینیوں کی حمایت میں جمع ہوئے ہیں۔ اے بچوں، ہم تو آپس میں بٹے ہوئے تھے، ہمارے دل تو ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن تمہارے رونے نے اور تمہاری لاشوں نے اور تمہارے جنازوں نے اور تمہارے خون نے پوری امت کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ہم اپنے بیچ کی دیواریں توڑ چکے۔ اے فلسطینیوں، تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہاری شہادتوں کو سلام، تمہارے قیمتی خون کو سلام۔ تم کل قیامت میں ہمارے حق میں گواہی دے دینا کہ یہ مجبور تھے، لاچار و بے چین تھے، لیکن ہمارے حق میں انہوں نے اپنے ہاتھ پسارے ہیں، یہ روئے ہیں، یہ تڑپے ہیں، یہ بلکے ہیں۔ اے میرے مولا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے رب، تو کسی کا محتاج کہاں ہے؟ اے خالق کائنات، ان حکمرانوں کی ناکوں کو رگڑ دے اور اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اسرائیل اور فلسطین کی سرزمین پر اتار دے۔ اے اللہ، یہودیوں کو خاک و خون میں تڑپا دے۔ اے مولا، فلسطینیوں کی مدد کے فیصلے فرما، ان کے دلوں کو جما دے۔ اے مولا، ان کے دلوں کو جما دے، انہیں حوصلے عطا فرما، انہیں ہمتیں عطا فرما، ان کے راکٹ نشانے پر گرا دے، ان کے پتھروں کو ظالموں کے سر میں اور بھیسوں میں اتار دے۔ اے مولا کریم، ان کے مددگار پیدا فرما دے۔ اے رب کعبہ، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تو نے اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل استعمال کیے۔ آج ابابیل تو نہیں آ رہے، لیکن فلسطین کا ایک ایک بچہ ابابیل بن گیا ہے اور اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوئے یہود و نصارہ کی طرف پھینک رہا ہے۔ اے مولا کریم، اسلام کے یہی وہ شیر ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کس پہ فخر کرتے، ہم کس پہ ناز کرتے، ہم کس کے اوپر اپنا سر اونچا اٹھاتے۔ ہماری جھولی میں یہی تو چند موتی ہے جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، یہی تو پوری امت کی طرف سے اپنا خون دے کر کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ اے مولا، پوری امت کی مجرمانہ غفلت کو توڑ دے۔ امت میں جو دیواریں ہیں، ان دیواروں کو توڑ کر ان شہداء کے خون کے صدقے میں اے مولا ان کے خون کے طفیل امت کی صفوں کو ایک کر دے، امت کے دلوں کو ایک کر دے، امت کی صفوں کو متحد کر دے، امت کے سیاہ سفید کو ایک کر دے، عرب و عجم کو ایک کر دے۔ اے رب کعبہ، ان کی نظریں مصر پر لگی ہیں، لیکن مصر تو یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اے خالق کائنات، وہ دن ہمیں دکھا دیجئے، وہ دن ہمیں دکھا دیجئے کہ جس دن اسلام کے شیر اور خلافت عثمانیہ کے نفاذ کا کرنے والے، خلافت اسلامیہ کو قائم کرنے والے ٹینکوں پر سوار ہو کر، گاڑیوں میں سوار ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لے کر، بلیک اور وائٹ جھنڈا لے کر فلسطین کے دروازوں پر پہنچ جائیں اور تل ابیب کی گلیوں میں گھس جائیں۔ وہ منظر ہم دیکھیں جو صلاح الدین نے دکھایا تھا، وہ نظارہ ہم دیکھیں جو حضرت عمر کے دور میں دیکھا تھا۔ اے مولا کریم، جس دن فلسطینی مائیں اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعائیں دے رہی ہو، بوڑھی اپنے بیٹوں کا استقبال کر رہی ہو، اے رب کعبہ، موت نہ دینا اس وقت تک جب تک بیت المقدس کی فتح نہ دیکھ لے۔ اے مولا، موت کو ہم سے دور کر دے۔ اے رب کعبہ، پچھلا سال مصر میں دیکھ کے تڑپ رہے تھے، لیکن رب کعبہ ہم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ ہمیں خوشیاں بھی نصیب ہو سکتی ہیں۔ اے مولا، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہماری راتوں کو بدل دے، اور ہمیں اے خالق کائنات اپنا جھنڈا اٹھانے کے لیے قبول فرما۔ اس ملک میں بھی ہم نے 800 سال تک تیرا ڈنکا بجایا ہے، 800 سال تک یہاں کی عدالتوں میں ہم نے تیرے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اے مولا، ہمارے باپ دادا نے یہاں تیرے نام پر مسجدیں بنائی ہیں، ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم سے بھی وہی کام لے لے کہ تو نے ان سے کام لیا تھا۔ اے مولا، ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما، ہم قرآن سے عشق و پیار کرنے والے ہو جائیں۔ اے مولا، یہاں بھی قاتل دندنا رہے ہیں، یہاں بھی ظالم مسکرا رہے ہیں، یہاں بھی غاصب ٹہل رہے ہیں، یہاں بھی بدامنی قائم ہے۔ اے مولا، یہاں بھی وہ نظام بھیج دیجئے جس نظام کے تحت امن قائم ہو، جس نظام کے تحت شراب کی دکانوں میں تالے ڈال دیے جائے، سود کے نظام کو بند کر دیا جائے، قاتلوں سے قصاص لیا جائے اور شرابیوں پر حد جاری کی جائے، چوروں کے ہاتھ کاٹے جائے۔ تیری قدرت میں کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اے مولا، اگر امت اکٹھا نہیں ہو پا رہی، اے رب کعبہ،
اگر امت نہیں اٹھ رہی اور اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں امام مہدی کی جن کے جھنڈے کے نیچے ہم جمع ہوں گے، تو اے مولا ان کی آمد کو جلد کر دے، انہیں جلدی سے جلدی ظاہر فرما دے، ان کے ہاتھ پر ہم سب کو بیعت کرنے کا شرف نصیب فرما، ان کی قیادت میں ہمیں یہود و نصارہ سے مقابلے کی سعادت نصیب فرما۔ آج کے اس مجمع کی دعائیں قبول فرما، بوڑھوں کی، بچوں کی، نوجوانوں کی، حافظوں اور قاریوں کی، ایک ایک ماں اور بہن کی، ایک ایک بیٹی اور ایک ایک اولاد کی، ایک ایک قیدی اور ایک ایک شہید کی، ایک ایک غازی اور ایک ایک امیر کی، اے ہمارا دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، پیارے آقا کے صدقے میں قبول فرما، شہداء کے خون کی بدولت قبول فرما، رب کعبہ غازیوں کے غزوات کے صدقے میں قبول فرما، اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔